ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک حقیقی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جو ہماری ایک بہن نے ہمیں ان باکس میں بتائی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ میں سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا کہ ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا ہو، لیکن کچھ مجبوریوں کی بنا پر میری شادی کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بو آتی ہے، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر، میں اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ، یا تو عمر کو مار دے یا تو اس سے میری جان چھڑوا دے۔ اس جاہل کو بولنے کا بھی پتہ نہیں۔ میں ہر بات پر عمر کو بے عزت کرتی، تنقید کرتی، غصہ کرتی، اور عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار لڑ کر اپنے گھر چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے عمر سے۔ میرے والدین نے مجھے بہت سمجھایا کہ بیٹی ایسا نہ کرو، لڑکا بہت اچھا ہے، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کبھی اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا یا گالی دی ہو تم کو؟ لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ امی ابو نے عمر کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ امی ابو پوچھنے لگے کہ کیوں بھائی، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر کہنے لگا کہ میں جو کما کر لاتا ہوں، سب اخراجات نکال کر جو کچھ بھی میرے پاس بچتا ہے، سب کچھ شہزادی کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں۔ میں نے وہاں کہہ دیا کہ مجھے بس 30,000 روپے چاہیے ہوں گے، بس اسی شرط پر ہی میں واپس جاؤں گی۔ عمر خاموش ہو گیا، سب دیکھتے رہے۔ ابا نے عمر سے پوچھا کہ ہاں بھائی، 30,000 خرچہ دے سکتے ہو؟ وہ کچھ دیر تک خاموش رہا، لمبی سانس لی اور کہنے لگا ٹھیک ہے، میں شہزادی کو 30,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے دل میں گالی دی، کمینے، دیکھنا جینا حرام کر دوں گی تیرا میں عمر کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے جب عمر سے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو تو کہتا ہے کہ گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں نے کبھی پوچھا اور نہ انہوں نے کبھی مجھے بتایا۔ خیر، عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دے دیتا تھا۔ ایک دن میں نے عمر سے کہا کہ عمر مجھے آئی فون چاہیے۔ میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ عمر بس کسی طرح سے بھی مجھ سے تنگ آ کر مجھے طلاق دے دے۔ میرے سامنے وہ لڑکھڑایا اور بولا شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو تم، بس مجھے چھوڑ کے جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی میں کروں گا۔ لیکن میں کبھی کھانے میں مرچیں زیادہ ڈال دیتی تو کبھی نمک ڈال دیتی تھی۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا اور بے ہوش ہو کر سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا جو اسے اتنا تھکا دیتا تھا۔ میں ایک دن کار میں شہر کے سب سے بڑے مال میں شاپنگ کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ جب ہم بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا تو میں بے جان سی ہو گئی۔ وہ عمر جس سے میں بہت نفرت کرتی تھی، جسے میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال تک نہ پوچھا تھا، جسے ہمیشہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، وہ سر پر بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پر چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے تھا، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی۔ میں اس وقت مر کیوں نہیں گئی تھی؟ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا؟ اتنے میں ایک شخص بولا اوے چل، یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پر لوڈ کر۔ عمر کو شاید بھوک لگی تھی، روٹی پکڑی، رول کیا، 7 روٹی کھا رہا تھا، 7 سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ کام ختم کر کے سائڈ پر ایک دکان تھی، وہاں زمین پر بیٹھ گیا۔ عمر میں کتنی بے بسی تھی، کتنی تھکن تھی، سارا دن وہاں درد سہنا اور رات بھر میری باتیں سہنا۔ وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا، میں اسے گرم کر کے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ گھر آیا، مجھے سلام کیا اور کچن میں چلا گیا اور پلاؤ دیکھ کر کہا شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔
प्लेट में पुलाव डालकर मेरे साथ बैठ गए और चुपचाप उमर को मैं देखती रही। मेरा शोहर कितना दर्द सहता है और मुझे कभी बताता भी नहीं। मैं कितनी अजियत देती हूँ, कोई शिकवा भी नहीं करता। आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था, दिल चाह रहा था सीने से लिपट जाऊं। उमर ने खाना खाया, फिर जेब से पैसे निकाले और कहा, ये लो शहजादी 30,000। मैं चीख चीख कर रोने लगी। उमर के पांव चूम लिए। उमर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उमर, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। वो हैरान था कि मुझे हो क्या गया है। मेरा हाथ थामा और बोले कि अगर ये पैसे कम हैं तो और ला दूंगा, बस मुझे छोड़कर मत जाना। बोलने लगा, बहुत भोली हो, पागल हो, बहुत प्यार करता हूं तुमसे, मुझसे बिछड़कर कहां भटकोगी, इसलिए मैं तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं रोने लगी, कहने लगी, उमर, मुझे ना आईफोन चाहिए था, ना गाड़ी चाहिए थी, ना बड़ा घर मुझे चाहिए। उमर, मुझे बस तुम चाहिए। और इस तरह मेरी पूरी दुनिया उमर बन चुका था, जिससे मैं जान छुड़ाना चाहती थी। वो बहन कहती है कि हम औरतें मुंह फाड़ कर कैसे कह देती हैं, जब खिला नहीं सकते थे तो शादी क्यों की। बात बात पर झगड़ा और बात बात पर ताने शुरू कर देती हैं। कभी अपने शोहर का वो चेहरा देखना जो मैंने उमर का देखा था। खुदा की कसम, हम उस माहौल में सांस तक ना लें। और यहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है, इतनी तकालीफ उठाकर हमारे लिए कमा कर ले आता है। जितना शोहर कमाता है उसमें ही खुश रहो, सब कुछ पैसा ही नहीं होता। खुदा की कसम, मुझे बड़ी गाड़ियों में, बड़े बंगलों में वो सुकून नहीं मिला जो उमर की बाहों में आता है, जो सुकून उमर का सर दबाने में आता है, जो सुकून उसके पसंद के खाने बनाने में आता है। हम सफर की बेबसी को देखो तो सही, समझो तो सही, आप कभी झगड़ा नहीं करेंगी। उमर मेरी जिंदगी है और मैं उमर की शहजादी हूं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो उन तमाम शहजादियों को जरूर पसंद आएगी जो अपने शोहर से मोहब्बत करती हों। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर कल्होड़ो को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।